السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، بیوی کے حقوق جو مرد کے ذمے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کی وجہ سے دنیا و آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہو تو تب حاصل ہوتے ہیں۔ محبت اور اتفاق کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوں اور ان کو ادا بھی کرتے ہوں۔ اس لیے بطور نمونہ کچھ حقوق لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ معلوم کر کے عمل کیا جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی تم میں اپنے ماتحت پر اختیار رکھتا ہے، اسی لیے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سپرد جو چیز تھی اس میں تم نے کیا کیا۔ جیسا کہ عورت کے ذمے مرد کا گھر ہوتا ہے اور اس کے بچوں پر بھی اختیار ہوتا ہے، اس سے بھی گھر والوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنے گھر والوں کے حق ادا کیے یا نہیں۔ قرآن و حدیث بتلا رہا ہے کہ مردوں اور عورت کے ذمے کچھ حقوق ہیں جس کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ بے شک تو ہر مرد اور عورت کے لیے یہی بات ضروری ہوئی کہ خود کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور ان کو شریعت کے خلاف کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ان حقوقوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کو اللہ و رسول کے حکموں کے مطابق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد ہی ان حقوق کو ادا کرتا ہے جو اس کے ذمے ہے اور نہ عورت ادا کرتی ہے۔ عورت بس اتنا سمجھتی ہے کہ مرد کو کھلا دیا پلا دیا اور اگر کوئی بچہ ہوا تو اس کو ہگا دیا متا دیا، اور ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ نہ خرچ کرنے کا خیال، نہ اولاد کو دین سکھانے کا خیال۔ اسی طرح مردوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ دنیا کے حقوق کے ساتھ عورت کے دینی حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ گھر میں آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ مگر جب مرد ہی بے نمازی ہے تو عورت کو نمازی کیسے بنائے۔ اور بعض مرد ایسے ہیں کہ عورت کے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتے، بیوی سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بھی نہیں سوتے اور بیوی کے ان حقوق سے غافل ہیں، حالانکہ رات کو اس کے پاس گھر میں سونا بھی اس کا شرعی حق ہے۔ بعض مرد عورتوں سے بولتے بھی نہیں۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بزرگ اور دیندار بھی کہلاتے ہیں اور کسی بزرگ سے مرید بھی ہیں، نماز روزے اور ذکر کے پابند ہیں، اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی ایک حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے، اس کی تکلیف اور آرام کی باتیں سنی جائیں اور دل لگی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سبھی غافل ہیں۔ بعض مرد بات بات پہ عورت کی خطائیں نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر میں بھی سونا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی ایسا رعب جمائیں جیسا کہ نوکرانی پر جماتے ہیں؟ یہ نہایت سنگ دلی ہے۔
भला गौर तो कीजिए, क्या आप अपने दोस्तों पर ऐसा रौब जमा सकते हैं जैसा कि नौकरानी पर जमाया जाता है? हरगिज नहीं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे दोस्त आपको छोड़कर अलग हो जाएंगे। दोस्तों के साथ नौकरों के जैसा बर्ताव कोई अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता। देखो, तजुर्बे की बात है कि जिस वक्त आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो सब यार दोस्त अलग हो जाते हैं और माँ बाप तक भी आदमी को छोड़ देते हैं, मगर बीवी हर हालत में मर्द का साथ देती है। और बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है, किसी भाई बहन से भी नहीं पहुंचती। इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। फिर क्या ये सितम ही नहीं है कि मर्द उसको नौकरानी के बराबर करना चाहे, और क्या ये जुल्म नहीं है कि उनको पाँव का जूता समझा जाए? साहिबों, उनको तो अपने घर का चिराग और आबादी का जरिया समझना चाहिए। क्या ये गजब ही नहीं है कि अगर बीवी किसी वक्त बातचीत में बतौर नाज कोई बात कह दे तो उसको ये सजा दी जाती है कि बातचीत और मिलना मिलाना सब छोड़ दिया जाता है और गाली गलौज से पेश आते हैं कि चली जा जहां तेरा दिल चाहे, और वो बेशक सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती।